اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ کی کمال مہربانی سے سورہ آل عمران مکمل کر لیں گے۔ آخر کی 11 آیت ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ آل عمران ایک مدنی صورت ہے۔ اس میں بھی سورہ البقرہ کی طرح اہل کتاب بنیادی طور پہ مخاطبین ہیں اس کے، اور پھر مسلمان۔ البقرہ کی طرح ہی اس میں پہلے اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا تھا، دوسرے حصے میں مسلمان مخاطب ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران میں بھی یہی ہوا۔ شروع کی لگ بھگ 100 آیتیں یہ اہل کتاب خصوصاً نصارہ کے بارے میں رہیں، کیا ان کی تاریخ تھی، کیا انہوں نے غلطیاں کی ہیں، کیا تحریفات ان سے ہوئیں۔ پھر اس میں خاص طور پہ غزوہ احد کے واقعات کو لے کر بہت کچھ سکھایا گیا مسلمانوں کو، مخاطبین کو بھی اس وقت، صحابہ کرام کی جماعت کو بھی، اور ہمیشہ آنے والوں کے لیے مسلمان کو اس میں نسخے تجویز کیے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم نے کچھ واقعتاً اس دنیا میں حاصل کرنا ہے اور آخرت بنانی ہے اپنی، تو کن چیزوں کو تمہیں خاص طور پہ جن کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننا ہے، اللہ کے آخر نبی کی اتباع بھی کرنی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ دو نمونہ وہی رہیں گے ہمارے لیے۔ ظاہر اللہ نے انسانوں کو براہ راست مخاطب نہیں کیا، اس نے خود چنے وہ لوگ جنہوں نے ان سے اللہ سے ہدایت پائی، وہ انبیاء کہلاتے ہیں۔ جو اللہ سے براہ راست ہدایت پاتا ہے مروجہ طریقوں سے، وہ نبی ہے۔ یہ نبوت اب ختم کی جا چکی۔ ہم نے جہاں پر ختم کی تھی پچھلی نشست میں، 2 باتیں امپورٹنٹ آئی تھیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ نبی کہ اپنی طرف سے کرتا ہے سب باتیں، یہ جو چاہے فیصلے کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہرگز یہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کا نبی، کوئی بھی اللہ کا رسول وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ جو وہ ہدایت اللہ سے پاتا ہے، اللہ کی امانت ہوتی ہے جو اس تک پہنچتی ہے، وہ بے کم و کاس لوگوں تک منتقل کرتا ہے۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نبی، کوئی رسول امانت میں خیانت کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتایا تھا کہ یہ بھی بالکل نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ غیب کے بارے میں انسانوں کو مطلع کرے، یہ تو وہ اپنے نبیوں کے ذریعے بتاتا ہے۔ وہ ہرگز تمہیں نہیں بتائے گا کہ کیا غیب ہے کیا نہیں، یہ اس نے اپنے نبیوں کو بتانا ہے اور اس کے نبیوں نے تمہیں بتانا ہے۔ اسی طرح اس نے بتایا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو جب مانیں گے، ہمیں تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ انبیاء کو نشانیاں ملتی ہیں، وہ جو نشانیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے کہ قربانی پیش کریں اور اللہ کی تجلی آگ آسمان سے آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے تو مانیں گے۔ تو ہمیں بتایا تھا کہ ان کی باتوں میں نہیں آؤ، اس طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے ہیں، ایسی نشانیاں بہت ان کو دکھائی گئی ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی سچے تھے ان باتوں میں کہ نشانی آئے گی تو مان لیں گے، تو ذرا ان سے پھر پوچھیں، ان کی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ انہوں نے نبیوں کو پھر قتل کیوں کیا۔ یہ تو ان کی ہٹ دھرمی ہے، یہ اس بات سے باز نہیں آئیں گے، یہ آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بہت سے نبیوں کا، رسولوں کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ یہ یہاں سے لا کے سورت کا خاتمہ ہو رہا ہے آخر کی 11 آیتوں میں سورہ آل عمران کی، اور وہ اس شاندار طریقے سے ہوگا۔ اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ چارٹر کی حیثیت سے کہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کیا دعائیں ہمارے دل سے نکل رہی ہیں، کیا پری ڈسپوزیشن ہے، کیا جیسے کہتے ہیں ٹوٹل سبمیشن، کہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو، اپنے نفس کو بھی، اپنے کردار کو بھی، اپنے ہر عمل کو اللہ کا آگے بچھا دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جواب ہمیں کیا سنائے گا اور کس طرح اس کا خاتمہ ہوگا، کس ہدایت کے ساتھ۔ یہ ایک ایک لفظ شاندار لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نشانی دکھائیں، اور نشانی بھی کیسی دکھائیں کہ کوئی پیش کی جائے قربانی اور آسمان سے آگ اترے اور اس کو اٹھا کے لے کے جائے تو مانیں گے کہ تم نبی ہو، تو مانیں گے کہ اللہ کا کلام ہے جو تم پیش کر رہے ہو، اللہ کی باتیں ہمیں بتا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ کس طرح کہہ رہا ہے سورت کا، اور رہتی دنیا کے لیے یہ بتا کر چھوڑ رہا ہے کہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اولی الالباب یعنی کہ عقل والے، دانش والے۔ یہ قرآن کا ہر صفحہ گواہی دے کے کھڑا ہوا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے مان لینے کی پکاری نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ عقل کو استعمال کرو، غور کرو، فکر کرو، بار بار دہراتا جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ اس قابل نہ ہو، میری کیپیسٹی بلڈنگ نہ ہو سکے، اس صورت میں مجھے جب یقین ہو جائے کہ اللہ کا کہا ہے میں مان لوں گا، لیکن حقیقتاً پیغام کیا ہے؟ غور کرو، فکر کرو۔ جب یہ تم سمجھ جاؤ گے تو جب عمل تم کرو گے اس پر سمجھنے کے بعد، وہ عمل کچھ اور ہوگا اور بغیر سمجھے کا عمل کچھ اور ہے۔ جب وہ بغیر سمجھے کا عمل ہوتا ہے تو اس میں تعویلات پھر انسان اپنی خود پیدا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سمجھے جو اللہ نے اس کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کہ جو یہ تخلیق ہے کس کی؟ سماوات کی، اس پوری زمین کی، اور یہ جو الٹ پھیر ہے کس کا؟
رات کا اور دن کا، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہی تو وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں لا کر۔ تم کون سی نشانیاں چاہتے ہو یہ جاننے کے لیے کہ اللہ ہے تنہا یکتا، اس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے، پلٹ کے تم اس کی طرف جانا ہے، اس کے لیے نشانیاں اس نے تمہاری چاروں طرف پھیلا رکھی ہیں۔ آج تمہارا بچہ بھی جانتا ہے سیکنڈری لیول تک کا بھی کہ یہ دن اور رات کے آنے میں کتنی بڑی چیزیں کار فرما ہے، یہ کائنات کی ہر بات کس طرح بروئے کار آتی ہے، کیا کس طرح یہ رات جو لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، صبح کیسے اس میں سے پھوٹ پڑتی ہے، اور اس وقت ہم اپنے وجود کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ جو صدیوں سے یہ چل رہا ہے نظام، اس جو ٹس سے بس نہیں ہوتا اپنی جگہ سے، جس کو آخر کار تو نے لپیٹ دینا ہے، یہ ابس نہیں ہے کارخانہ، یہ بغیر بلا مقصد نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، یہ ڈیزائن ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، اور جیسے ہی ڈیزائن ہماری سمجھ میں آتا ہے ہمارا دل پکار اٹھتا ہے کہ اس کا ایک ڈیزائنر بھی لازمی ہے، اور نبیوں نے تعارف کرایا کہ وہ ڈیزائنر کون ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، جو فاتر ہے، جس نے کچھ نہ ہونے سے سب کچھ پیدا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں زمین پہ غور کرنے والے غور کر لیں، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں غور کر لیں، دیکھیں دن اور رات ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے کیسے آ رہے ہیں، یہ کیسے کائنات چلائی جا رہی ہے، تو دل پکار اٹھے گا، عقل گواہی دے دے گی کہ یہی تو نشانی ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ تو عقل والے یہاں سے نشانی پکڑتے ہیں بجائے کٹ حجتیاں کرنے کے کہ آسمان سے آگ لا کے دکھاؤ تو نشانی مانیں گے۔ الذین، کیسے ہوتے ہیں یہ اولو الالباب، کیسے ہوتے ہیں یہ سمجھدار لوگ؟ الذین، یہ ایسے ہوتے ہیں یذکرون اللہ، ذکر کا صحیح معنی میں عربی میں ہے یاد دہانی۔ اس محفل میں آپ کا بڑا ذکر تھا، یعنی کہ آپ کو بڑا یاد کیا جا رہا تھا، تو جب ہم اذکار بھی کرتے ہیں اگر آپ ان کی انالیسس کریں تو ہم ہر وقت یاد دلا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اللہ کے سامنے ابھی بھی موجود ہوں، پیش بھی مجھے اس کے سامنے ہونا ہے۔ کیا اٹھتے، کیا سوتے، کیا جاگتے، جو بھی اذکار ہیں دراصل وہ ان کا مقصد یاد دہانی ہے، وہ یاد دہانی کی مشق ہے، وہ مشقوں میں سے ایک مشق ہے، وہ یاد دہانی کے طریقوں میں سے ایک یاد دہانی ہے، ورنہ یاد دہانی تو اس نے چمکتے ہوئے سورج کی طرح پھیلی ہوئی رات اور بچھائی ہوئی زمین کے طور پہ ہمارے سامنے رکھ چھوڑی ہے۔ یاد دہانی تو صحیح معنوں میں یہاں سے بھی لینی ہے۔ صحیح معنوں میں یاد دہانی بنتی کیسے ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جنوب کہتے ہیں پہلو کو۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں جب قیام کر رہے ہوں جب بھی، یہ بیٹھے ہوں تب بھی، یہ لیٹے ہوں تب بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ غور و فکر کرتے ہیں کس میں؟ اس زمین اور آسمان کی خلقت میں۔ تو دیکھیں یہ ہے ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ وہ ذکر جو قرآن سے ملتا ہے۔ ہمیں جو باقی اذکار ملتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو ذکر کثیر بن جاتا ہے، کوئی چیز ابھی پتہ ہے گا ذکر کثیر کیسے بن جاتا ہے، اس کا مطلب صرف وہی اذکار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے یہ یاد دہانی رہنا کہ یہ سب کچھ ابس نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، نہ مجھے رات دی گئی ہے بے مقصد نہ دن، نہ مجھے عمر دی گئی ہے بے مقصد نہ وقت، نہ مجھے صلاحیت دی گئی ہے بے مقصد، نہ میرے چاروں طرف بچھی ہوئی جو کچھ بھی اللہ کے ریسورسز ہیں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ جب غور و فکر کرتا ہوں تو صحیح معنوں میں ذکر بنتا ہے۔ اگر ذکر صرف بغیر فکر کے ہو، بغیر غور و تدبر کے ہو تو پھر زبان کی ایکسرسائز ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وجود میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا ذکر اگر آپ کا وجود غور و فکر بھی نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ۔ ربنا، جب یہ کرتے ہیں غور و فکر، یہ یاد دہانی بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، یہ غور و فکر بھی کر رہے ہیں، چاروں طرف آسمان اور زمین پھیلے ہوئے ہیں، کائنات کی ہر چیز، کیا جانور، کیا راستے، کیا نباتات، کیا جمادات، یہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ہمارے رب بھی ہوتا ہے میرا رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ہرگز یہ سب کچھ بے مقصد نہیں کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کھیل تماشا جاری ہو، ان کا دل پکارتا ہے، ان کی عقل گواہی دیتی ہے جب یہ رات کے بعد دن آ رہا ہے، جب ہر چیز جوڑا ہے، جب ہر چیز اس طرح بنائی گئی ہے تو اس زندگی کا بھی کوئی جوڑا ضرور ہے، اس حیات کا بھی ایک پیئر موجود ہے اور وہ آخرت ہے۔ یہ بغیر مقصد کے ہو ہی نہیں سکتا، لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، غور کرنے والوں کا حاصل فکر لکھا ہوا ہے۔ کیا حاصل فکر ہے ان کا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، تنزیہ کا کلمہ ہے، تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی چیز بغیر مقصد کے کر دے۔ بغیر مقصد کے تو کھلنڈرے کام کرتے ہیں، تماشا گاہ میں تماشا لگایا جاتا ہے بغیر مقصد کے، تو اللہ نے تماشا گاہ یہ دنیا نہیں بنائی۔
अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम ये समझते हो अल्लाह ताला ने सब कुछ ये बेकार बनाया है और तुम्हें उसकी तरफ पलट के नहीं आना। सूरह मोमिनीन में हम अक्सर तलावत में सुनते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक है इस बात से कि कोई चीज़ बेमकसद करे, बातिल काम कोई कर दे। लिहाजा देखें कैसा इस गौर फिक्र का नतीजा आपसे आप बरामद हो रहा है और होना चाहिए। लिहाजा अगर ये सब कुछ बातिल नहीं है, अगर ये बेमकसद नहीं है, तो लाजमी है कि अच्छे का बदला अच्छा और बुरे का बदला बुरा मिले। और जब ऐसा हो तो फिर क्या होना चाहिए? फ़क़ीना अज़ाबन नार, तो हमें आग के अज़ाब से ज़रूर बचा लेना। ये किन लोगों के ज़बान से दुआ जारी करवा अल्लाह ताला? नबी सल्लम के असहाबाए कराम से, जो अव्वलीन मुखातिब हैं इस कुरान के, उनको ये बताया जा रहा है। उनका नतीजा फ़िक्र हमारे सामने रखा जा रहा है कि जो भी गौर करेगा वो इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि अगर ये बातिल नहीं है, बेमकसद नहीं है, जब नतीजा खेज़ होगा, नतीजे तो दो ही निकलेंगे। इस दुनिया में आंखों से देख लें, नतीजे दो ही निकलते हैं, अच्छा निकलता है या बुरा निकलता है। लिहाजा तो बुरे नतीजे के बारे में फ़ौरन कहते हैं कि अल्लाह फिर यह है बुरा नतीजा कि कोई आग के अज़ाब में जा पड़े। तू इस बात से तो पाक है कि कोई चीज़ अबस और बातिल है। लिहाजा जब नतीजा खेज़ होगी तो हमारी दुआ है कि हमें ज़रूर बचा लेना आग के अज़ाब से। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका मन तुदखिलन नार फ़क़द अग़ज़यता, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसको भी तूने आग के अज़ाब में दाखिल कर दिया बहुत ही ज़िल्लत और रुसवाई में जा पड़ा। ख़िज़ी कहते हैं ज़िल्लत और रुसवाई को, फ़क़द अग़ज़यतहु, बहुत ही रुसवाई और ज़िल्लत में जा पड़ा वो जो भी आग के अज़ाब से दो चार हो गया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जुल्म करने वालों का तो कोई मददगार नहीं होगा। जो भी अपने ऊपर जुल्म करके वहाँ पहुँचा, सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि अल्लाह की हिदायत जिन तक पहुँच जाए वो उससे मुंह मोड़ लें। जिन तक नहीं पहुँची उनको तो शायद डिस्काउंट मिल जाए कोई। हम में से कौन कहेगा जाके कि नबी सल्लम की छोड़ी हुई किताब हम तक नहीं पहुँची थी, उनके सहाबा ने जिस चीज़ पे अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी वो किताब हम तक नहीं पहुँची, वो अमाल हम तक नहीं पहुँचे। हमें नहीं पता है नमाज कैसे पढ़ते हैं, हमें नहीं पता किरदार क्या है, हमें नहीं पता चल सका अखलाक क्या है, हमें नहीं पता दूसरे का हक़ नहीं मारना था, हमें नहीं पता चल सका किसी की जान माल आबरू पे ज़्यादती हमारे ज़रिए नहीं होनी थी। क्या जवाब है हमारे पास इस बात का? फिर भी जो इनकार करके पहुँचेगा, जो जुल्म करके पहुँचेगा, किरदार की गलाजत लेके पहुँचा या अपने जिस्म की गलाजत लेके पहुँचा, हराम खाकर हराम पीकर, तो जुल्म करने वालों का फिर कोई मददगार नहीं होगा उस दिन। अल्लाह ताला ने दो टोक ऐलान करवा दिया अपने नबी के ज़रिए, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। अल्लाह ताला जब हमने ये मुनादी सुनी, जो मुनादी की जा रही थी, मुनादी वाला क्या कह रहा था? युनादी लिल ईमान, ईमान की तरफ बुलावा दे रहा था। कह रहा था अन आमिनु, उसने कहा था ईमान ले आओ अपने रब पर, फ़आमन्ना, और हम ईमान ले आए, और हम ईमान ले आए। मुनादी वाले की मुनादी सुनने की, जो उसने ईमान के बारे में मुनादी, रब्बना, जब ईमान ले आए तो ईमान वाले को क्या करना चाहिए था? देखें क्या सबमिशन है, किन की ज़बान से ये कलाम जारी करवा रहा है अल्लाह, किस नबी की ज़बान से जारी हो रहा है। मुखातबीन सुन रहे हैं, वो उसको दोहरा रहे हैं। अब ईमान वाले हो गए तो सीना चौड़ा नहीं कर रहे अपना। ईमान वाले होने के बाद रवैया क्या अपना रहे हैं? रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह ताला हमारे जो गुनाह हैं अब आप उन पे हमें माफ़ फरमाइए, बख्श दीजिए हमें। वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, हमारी गलतियों को ताइयों को हमसे दूर फरमाइए। व तवफ़ना मअल अबरार, और हमारी मौत कैसे हो? नेकोकारों के दरमियान, उनके जैसी मौत मिले हमें। तो जब ईमान है तो कहाँ तक जाए ये, क्योंकि पता है मौत तो अब आएगी। जब मौत आएगी ये भी पता चल गया कि ये अबस नहीं है, नतीजा खेज़ होना है। लिहाजा हम ईमान पे रहें। हमसे गलती हो जाए तो हम फ़ौरन हम माफ़ी मांगा करें, आप हमें माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा, हमारी कोताहियों को हमसे दूर कीजिएगा, यहाँ तक कि हमारी मौत आ जाए। व तवफ़ना मअल अबरार, और हमारी मौत भी कैसी हो? नेकोकारों वाली मौत। कितनी दफ़ा दुआ हम मांगते हैं, कितनी दफ़ा हम ये सुनते हैं नमाज़ों के दौरान, ये दिल से बरामद हो हमारे, ये ईमान हमारे दिल, ईमान जब सही मानों में दिल में रच बस जाएगा तो वो इस नतीजे तक पहुँचाएगा कि हर वक्त मुतनब्बा, कभी भी ये नहीं सोचना कि अब मेरी इबादत कबूल हो गई, अब मैं वहाँ तक पहुँच गया कि मेरे रोज़े कबूल हो गए, जो कुछ भी आपने कर लिया। इसी रवैये का एक नाम है सही माने में जो अल्लाह ने बैलेंस सरबत दिया है कि अपने रब को हमेशा पुकारो मुकम्मल उम्मीद और मुकम्मल खौफ के साथ। उम्मीद ये कि मेरे अमाल
ضرور قبول ہوں گے، میری نیت کیا اخلاص وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور اس تنبیہ کے ساتھ کہ ابھی اس نے کیا نہیں ہے قبول، ابھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا کہ اس نے قبول کر لیا، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ قرآن کے بعد جو بھی سرٹیفکیٹ جاری ہوں گے وہ قیامت میں جاری ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیلنس پہ قائم رہ کر مکمل امید کے ساتھ اور مکمل اللہ کی خبرداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، یہاں تک کہ ہماری موت آئے۔ اور اللہ کرے اللہ توفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں موت بھی آئے نیکوکاروں کے ساتھ، نیکوکاروں جیسی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے دیجیے گا وہ جس کا وعدہ کیا ہے آپ نے اپنے رسولوں سے۔ کیا وعدہ کیا تھا اس نے؟ کہ اگر تم نے اللہ کا حکم مانا، رسول کی اتباع اور اس کی اطاعت کی، تو میں کیوں کر پھر تمہیں تمہارا اجر نہیں دوں گا، ضرور دوں گا، وہ اجر عظیم ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کسی طرح بھی خوبی سے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ اس نے کروایا ہے، پہنچایا ہے لوگوں تک اپنے نبیوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کیجیے گا۔ ولا تخزنا، اور ہمیں بالکل رسوا نہ ہونے دیجیے گا۔ کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ انکا، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، لا تخلف المیعاد، آپ تو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی وعدہ کرے اور اس کی خلاف ورزی کر دے۔ یہ تو تھا رویہ ایمان والوں کا۔ اصحابہ کرام مخاطبین اول ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارا رویہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کمال مہربانی کر رہا ہے، دعا سنا کے اس کا جواب سنا رہا ہے ہمیں، امید کو کس جگہ لے جا رہا ہے کہ تمہیں اب نا امید ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ فاستجاب لہم، یہ جب کہا گیا جو کچھ ہم نے پڑھا تعالیٰ کی، تو قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا۔ بتائیے جب یہ اخلاص ہو، جب یہ سبمشن ہو، تو کیوں کر دعا قبول نہ ہو۔ فاستجاب لہم ربہم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ قبول بھی کی دعا، اور ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بالکل ضائع نہیں ہونے دوں گا کوئی بھی عمل کرنے والے کا، وہ تم میں سے بھلے مرد کریں یا عورتیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں ہدایت جاری کرتا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ سب مخاطبین ہیں اس کے۔ جب وہ کوئی بات کر رہا ہے، جب تک وہ واضح نہ کر دے اس میں عورتیں اور مرد شامل ہوتے ہیں، یہاں الگ سے ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ یہ وقت ہے امید دلانے کا۔ اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہم جاتے ہیں کہ عورتوں کو بعض اوقات کم تر سمجھا جاتا ہے، ایز اف کہ ان کے اعمال اس درجے کے نہ ہو، یا ان کی قابلیت اس درجے کی نہ ہو سکے، یا ان کا اخلاص اس درجے کا نہ ہو سکے۔ بڑی غلط فہمی ہے۔ اخلاص میں کسی قسم کا کوئی تخصیص اللہ نہیں رکھی ہوئی، نہ درجوں میں کمی رکھی ہوئی ہے۔ ہم سب جان لیں، مرد بیٹھے ہیں یہاں پر، ہماری ماں کا ہم سے درجہ زیادہ ہے، اور ماں عورت ہے اور بیٹا مرد ہے۔ اللہ کے پاس صنف کی تخصیص نہیں ہے، اللہ کے پاس مراتب کی تخصیص ہے ہمیشہ، کہ کس کا درجہ بلند ہے، کس کے حفظ مراتب زیادہ ہیں، اس بنیاد پر وہ کرتا ہے۔ ہم بعد میں پڑھیں گے سورہ نساء میں جا کے، مرد اور عورت میں بھی تخصیص اس میں کس بنیاد پر پیدا کی ہے، کس ذمہ داری کے ساتھ۔ تو یہاں پر اس لیے الگ سے ذکر کر کے کیا امید دلائی اس زمانے میں خواتین جو ظلم و ستم سہ رہی تھیں اور آج تک جو سہتی ہیں۔ ہرگز مت سمجھنا کہ اگر تم صحیح راستے پہ ہو تو کسی کا حق کم ہوگا، کسی کا اجر ضائع ہوگا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بہت سارے ایک جیسے ہیں۔ بڑا لطف کا جملہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ایک جیسے بھی ہیں، ایمان پر بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اور ایک دوسرے کو تسلیاں بھی دیتے ہیں اس دنیا میں بھی۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر تسلی دی جا رہی ہے اول مخاطبین کو پہلے، اور جو یہ صعوبت اللہ کی خاطر جب بھی اٹھائے گا اس کے لیے تسلی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، یہ ہجرت حضرات نے کی بھی، خواتین نے بھی کی۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اوزو، ایزا ہم بھی کہتے ہیں تکلیف کو، مصیبت کو۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ کے راستے میں جس نے مصیبتیں اٹھائیں جن لوگوں نے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ جو لڑے اور مارے بھی گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور اللہ کہہ رہا ہے میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ۔ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کو میں داخل کر دوں گا ان جنتوں میں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ وہ بدلہ ہے، یہ وہ ثواب ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور سب سے شاندار بدلہ، سب سے شاندار اجر، یعنی کہ سب سے شاندار ثواب ہے ہی اللہ کے پاس۔ یہ تو انہی لوگوں کے لیے تو ہے۔ غرور کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو۔ جو مغرور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دراصل دھوکہ دے رہا ہوتا ہے
کہ میں کچھ ہوں, میرا علم کچھ ہے, میری طاقت کچھ ہے, میرا پیسہ کچھ ہے. اس سے بڑا غرور کیا ہوگا؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلے نشست میں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ بنگلہ دھوکہ نہیں ہے, لیکن یہ میرا ہے اور ہمیشہ میرے پاس رہے گا, یہ دھوکہ ہے. تو جب میں غرور کرتا ہوں تو میں دھوکے میں ڈال دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ یا تو یہ ہمیشہ رہے گا یا پھر میں ہمیشہ رہوں گا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ غرور اس طرح بن جاتا ہے. تو مغرور بڑا دھوکے باز ہوتا ہے. پہلا دھوکہ یہ اپنے آپ کو دیتا ہے, پھر یہ غرور اس سے ایک ظلم کرواتا ہے جو یقیناً غرور میں آ کے یہ کسی کی جان مال یا عزت کو خراب کرے گا. تو لہذا یہ حرام کاری کی طرف لے کے جاتا ہے. پہلے غرور بھی کرتا ہے, دھوکے میں بھی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے آپ کو, غلط فہمی مبتلا نہ کر دے. یہ جو چلنا پھرنا ہے, آنا جانا ہے کفر کرنے والوں کا اس زمین پر. بلاد الشام بھی اپنا سنا ہوگا, سرزمین شام. بلاد کہتے ہیں زمین کو, کسی جگہ جہاں لوگ رہتے ہوں. یہ مت سمجھیے کہ ان کے پاس بہت کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو, اور آج بھی آپ دیکھ لیں کتنی صحیح بات ہے. یہ مت سمجھیے کہ فلاں کو فلاں چیز مل گئی تو کامیاب ہو گیا. یہ اللہ بتائے گا کامیاب کون ہو رہا ہے. یہ دھوکے میں نہیں آنا ابھی, یہ ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل, یہ تو بہت ہی چھوٹی سی ہے جو چیز ان کو مل رکھی ہے ابھی. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ہونا کیا ان کے ساتھ؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. وبئس المہاد, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ جو انکار کرتے ہوئے آ رہے ہیں, پیغام پہنچ گیا, سب کچھ سمجھ آ گیا, پھر بھی انکار کر رہے ہیں. بظاہر لگ رہا ہے دنیا ان کو میسر ہے, بڑا دھوکہ ہے. آپ بھی دھوکے میں نہ آئیے گا, ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے, بہت ہی بری جگہ پہنچنے والے ہیں. لیکن الذین اتقوا, لیکن یہ لیکن وہی ہے جو ہمارا لیکن ہے. لیکن الذین اتقوا, لیکن وہ لوگ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں, ربہم, اپنے اللہ کا تقوی, لہم, کیا ہے ان کے لیے؟ جنات تجری, ایسی جنتیں جن کے نیچے جاری ہوں گی, بہتی ہوں گی, من تحتی الانہار, ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے. نزلا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے پہلی ان کے سامنے جو چیز ہوگی وہ پیش کی جائے گی. سبحان اللہ, یہ پہلی ضیافت ہے, یہ پہلی چیز ہے جو ان کے سامنے حاضر کی جائے گی. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ جنتیں جن میں وہ ہمیشہ داخل کر دیے جائیں گے, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. نزلا من عند اللہ, کوئی مہمان آتا ہے جو پہلی چیز پیش کی جاتی ہے نا, ضیافت وہاں سے شروع ہوتی ہے. ابھی وہ آئے, آپ نے کہا ذرا ٹھنڈا تو پیجیے, ابھی کھانے کے بعد میٹھا, اور میٹھے کے بعد جو بھی نشست ہونی ہے وہ ہونی ہے. پہلی چیز جو پیش کی گئی ہے الگ طرح سے, وہ کیا پیش کی جا رہی ہے؟ جنت. آگے کیا ہوگا سوچیں, کیا امید دلا رہا ہے؟ اس پورے رویے کو کہاں لے کر آ رہے ہیں اللہ. آپ وہ رویہ تو رکھیں, آپ اپنے عمل میں اخلاص تو لائیں, آپ اللہ کا حکم تو مانیں, اس کے نبی کی اتباع اور اطاعت تو کریں. آپ غلطیوں سے بچے تو صحیح, غلطی ہو جائے فوراً نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگے تو صحیح. آپ اپنی امید اور خوف کے بیلنس میں زندگی گزاریں تو صحیح. بدلہ ضرور اللہ دے گا. دیکھیں, بدلے کا پہلا جھلک دکھا رہا ہے, اور وہ دکھا رہا ہے کہ جنتیں جن کے نیچے نہری بہتی. جب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت کے بارے میں کہ کھانے پینے کو ملے گا, تمہارے لیے ساتھی ہوں گے وہاں پر, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جنت کا وہ نقشہ نہیں ہے جو اللہ میں سنانا چاہتا ہے. یہ جنت کا وہ نقشہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں, دنیا گزارنے کے بعد, کہ ہمارے پاس آسائش ہو, ہمارے پاس رہنے کی جگہ ہو, ہمارے پاس ساتھی ہوں, ہمارے پاس یہ ہو. یہ اللہ کا تعارف نہیں ہے جنت کا. اللہ کا تعارف جنت کا یہ ہے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ جنت وہ ہوگی جہاں تم جو خواہش کرو گے تمہیں ملے گی, اور جو کچھ مانگو گے پیش کر دیا جائے گا. اس کا تعارف یہ ہے. یہ کھانا اور پینا اور گھر اور نہریں اور باغ اور ساتھی, یہ تو وہی جو دنیا میں ظاہر اس کے طلبگار بن کے وہاں پہنچتے ہیں. کوئی وہاں پہنچ کے جب یہ پالے اور کہے نہیں مجھے تو اور کچھ چاہیے, تو وہاں سے شروع ہوگی جنت. کہ اچھا یہ تمہیں مل گیا, تمہیں پاس آ گیا, اب تمہیں اور بھی کچھ چاہیے, تو بتاؤ کیا چاہیے. تو بتاؤ کیا چاہیے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی لمٹ پھر کیا ہوگی؟ جو کچھ آپ یہاں سے اپنا درجہ لے کر اللہ کے پاس پہنچیں گے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ, یہ پہلی ضیافت ہے جو اللہ کے حاضر کر دے گا ان لوگوں کے سامنے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ, اور ظاہر بات ہے سب سے زیادہ یہ خیر للابرار, یہ جو نیکوکار پہنچے ہیں, سب سے زیادہ خیر تو ہے ہی اللہ کی ہے نا ان کے پاس. جب یہ ایسے ابرار بن کے پہنچیں گے, ایسے نیکوکار بن کے پہنچیں گے, تو بہترین بدلے, بہترین اجر,
تو اللہ کے پاس ہی ہے سب کچھ جو ان کو ملنے والا ہے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ کا بیلنس، کتنا کچھ اہل کتاب کے بارے میں ہم کو بتایا، کتنا کچھ متنبع کیا ہم کو کہ ان کی چالیں یہ ہیں، ان کی ہٹ دھرمی یہ ہے، ان کی کرتوت یہ ہے، ان کی تاریخ یہ ہے، لیکن جب تعریف کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے تعریف بھی کی تاکہ ان کو بھی امید دلاتا رہے کہ ایسا نہیں کہ تمہاری اچھائیوں پہ نظر نہیں ہے، چاہو تو ابھی بھی مان لو واپس آ جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان اہل کتاب میں سے ہی لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربهم ان اللہ سریع الحساب، کہ ان اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور وما انزل الیکم، اور اس پر بھی جو تم پر نازل ہوا ہے، جیسے انہوں نے پہچانتے کیسے تھے؟ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، نبی کو بھی اور قرآن کو بھی، ان کے صحیفوں میں درج تھا، صحابہ کرام کا ذکر تک ان کے صحیفوں میں درج تھا، قدسیوں کی جماعت کا۔ تو جو ایمان لے آئے تو اس پر جو تم پہ نازل ہوا، وما انزل الیہم، اور اس پر بھی ایمان وہ لائے ہوئے تھے جو ان پر نازل ہوا تھا، خاشعین للہ، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اپنے اندر، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں چھوٹے سے بدلے کے عوض۔ چھوٹا سا بدلہ کیا؟ کہ پوری دنیا بھی مل جائے، کوئی بھی طاقت مل جائے، کوئی بھی اس کے بدلے میں چیز مل جائے۔ جب اللہ کی نشانی ہم تک پہنچ چکی تھی کہ آئے گا آخری نبی، آئے گا آخری رسول، اب انہوں نے پہچان لیا تو یہ اللہ کی نشانی کو چھپاتے نہیں ہیں، بدلتے نہیں ہیں، بیچتے نہیں ہیں، ان میں تحریف نہیں کرتے، اپنے فقہ کو اللہ کی شریعت بنا کے پیش نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کیا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کا اجر موجود ہے۔ تو کیا ہی انہیں امید دلائی ہے، کیا انہیں تسلی دی ہے؟ ان اللہ سریع الحساب، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت سرعت بھی دکھاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ وہ بدلہ نہیں لے سکتا، حساب نہیں سکتا، دنیا میں جس کا لینے جائے دنیا میں بھی، اور آخر میں پتہ چلے گا کیا ٹائم گزرا، کتنا گزار کر آئے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یا تو لگا دن یا اس کا کچھ آدھا حصہ۔ تو جب پتہ چلے گا کہ اتنا ٹائم گزر گیا، جو کروڑوں سال پہلے بھی مرا ہے، جب وہ قبر سے کہہ کے اٹھے گا تو یہ کہتا ہوا اٹھے گا، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، او ہو، اس کا مطلب ہے نبیوں نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ تھا، آخر دیکھو آج ہمارا انجام ہماری آنکھوں کے سامنے لگے گا۔ ایک پلک جھپکی ہے، وہ دنیا میں گزر گئی، وہ سارے وقت گزرے جب سے جو جلا تھا، جو مرا تھا، جو دفنایا گیا تھا، جس کا جو بھی انجام ہوا تھا، جب وہ اس دن جا کے کھڑا ہوگا، یوم القیامہ پہ قیام کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جا کر اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا، تو پتہ چلے گا جیسے پلک جھپکی ہے اور سب کچھ اب نتیجہ نکلنے کو آ گیا ہے۔ بہت ہی سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت سی سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ اور اب آیت کا خاتمہ ہو رہا ہے سورت کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، تم صبر کرو، وصابروا، اور جمے رہو۔ ایک ہی لفظ کو دیکھیں، دونوں میں صبر ہے، صبر کرتے رہنا اور پھر اس صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں بس میں سوچا میں صبر کونے پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ صبر جب قرآن صبر بتاتا ہے اپنے راستے سے ہلنا نہیں ہے، بھلے آسانی ہو، بھلے مصیبت ہو، بھلے گرمی ہو، بھلے سردی ہو، بھلے دیر سے سوئے ہو، صبح جو جس جگہ پر اللہ نے حکم دیا ہے، وہ نماز کا حکم دے، وہ پیسہ خرچ کرنے کا حکم دے، وہ میدان میں نکل جانے کا حکم دے، وہ جس جد و جہد کا جس طرح حکم دے، جب وہ عمل میں کرو گے تو اصبروا وصابروا ورابطوا، اور ہر وقت ہم وقت تیار، جو کام جس کے ذمہ دیا جائے اس کام پہ چابک دستی کے ساتھ تیار رہے۔ واتقوا اللہ، مکمل تقوی اللہ کا اس کے پاس ہونا چاہیے۔ لعلکم، اب یہ نسخہ ہے اور نسخے کا پھر اثر، ہم یہ سب تو چاہتے ہیں لعلکم تفلحون، ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیں صحت یابی مل جائے۔ تو صحت یابی سے پہلے ایک پرسکرپشن لکھا ہوا ہے نا، وہ پرسکرپشن یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے فلاح کا نسخہ، یہ ہے فلاح کا نسخہ۔ اس نسخے کو دیکھیں کتنی پامال مثال ہے، لیکن ہے یہی نا، نسخہ لے آئے ڈاکٹر سے، حکیم سے، کہ ہومیوپیتھ کسی سے بھی لے آئے، اب اس کو دیکھے جا رہا ہوں، اب اس کو دیکھے جا رہا ہوں، دیکھے جا رہا ہوں، پڑھنے میں آ رہا ہے، نہیں پڑھنے میں آ رہا، اور سمجھ رہا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ قرآن کے ساتھ کر دیا ہم نے۔ تو یہ قرآن ہے جو بتا رہا ہے، اب یہ عمل میں ہوگا، اب یہ کردار میں ہونا چاہیے، اب اس پہ عمل کریں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ ضرور پڑھیں گے اس سے پہلے، اور پڑھ کے ضرور سمجھنا ہی ہوگا، جب سمجھیں گے تو ہمارے اندر داخل ہوگا، اور جب اندر داخل ہوگا تو ہمارے عمل میں کے ذریعے باہر آئے گا۔ اعمال تو بہت نہ ہونے کے، جنہیں آپ کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، قانون، شریعت،
यानी कि अल किताब, मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, 575 आयतें कुरान की। कोई 535 कहता है, कोई 40 कहता है, कोई 75 कहता है, 600 तक भी नहीं पहुँचता कोई। 6000 आयतें, यही तो है वो इस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह। अब बताइए कानून कहाँ है इधर? इन चारों बातों में कानून निकाल के दिखाएं। शरीयत नहीं है ये किरदार साजी है ताकि शरीयत के अहकाम पे अमल किया जाए। जो सब्र करेगा, सब्र का मुजाहरा करेगा, हमदस्त तैयार रहेगा, अल्लाह का तकवा रखेगा, वही तो फिर शरीयत पे अमल करेगा। तो ये 6000 हिकमत की आयतें जब हमारे अंदर सराहियत करेंगी तो हमारे वजूद से वो कुछ अमाल जो मांगे गए हैं वो तो निकलेंगे। वो कुछ अमाल हम नमाज पढ़कर, रोज़ा रखकर, ज़कात थोड़ी बहुत देकर और ज़िंदगी में 5 दिन का हज करके हम समझते हैं फारिग हो गए। और जो ये इस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह का 23.5 घंटा, 70 साल, 11 महीने और 97.5 माल जो इसमें मुजाहरा होना चाहिए था, ये जब होता जब किरदार और अखलाक ठीक होता, तब ये 100% इस्लाम बनता। उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ये जब बनता, मुकम्मल तौर पे इस दीन में दाखिल हो जाओ, 24 घंटे के मुसलमान बन जाओ, 5 नमाजों के मुसलमान नहीं, 2.5% के ज़कात के मुसलमान नहीं, 1 महीने के रमज़ान के मुसलमान नहीं, 5 दिन के हज के मुसलमान नहीं, पूरी ज़िंदगी के मुसलमान, पूरे 24 घंटे के मुसलमान, पूरे किरदार के मुसलमान। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। जो नुस्खा बैठ के पढ़ रहे हैं, इस नुस्खे को हम इस्तेमाल करें जैसे कि बाकी नुस्खों को इस्तेमाल करते हैं। बड़े अक्लमंद लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब पढ़ने वाली भी अक्लमंद है, अक्लमंदों को आवाज़ दे रहा है कि नुस्खे तुम इस्तेमाल करते हो ताकि फ़ायदा हो। इस कुरान के नुस्खे को भी इस्तेमाल करना है, इसको समझना है, इसको अपने अंदर दाखिल करना है, अपनी रूह तक लेके जाना है, इस पर अमल पैरा होना है, तब ये दीन तुम्हारे अंदर से बरामद होगा। फिर जहाँ जहाँ तुम मौजूद होगे, दीन बोल कर भी, बग़ैर बोले भी सबको नज़र आएगा। अल्लाह ताला हमें इस किताब से हमारी वाबस्तगी को, हमारे ज़ौक़ को आगे से आगे बढ़ाए। हम इसको समझने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते जाएं। अल्लाह की मेहरबानी है, टाइम बेशक ज़्यादा लग गया होगा, मेरे ख्याल से 9 या 10 महीने हो गए हमने सूरह बकरा और आल इमरान ख़त्म की है। जल्दी भी हमें कोई नहीं है, हमारी नीयत बरकरार रहे, हम हफ्ते के बाकी 7 दिन भी थोड़ा थोड़ा से वाबस्ता रहें। माशाल्लाह देखें अब हमारा तर्जुमा दिखाने का भी कम से कम होता चला जा रहा है, बात समझ में आने लगी है। ये इसी तरह गैर महसूस तरीके से, कुरान की ख़ास बात क्या है, ये स्लैंग अरबिक नहीं है जो आपको बोल चाल के लिए इस्तेमाल करनी हो, ये तो बार बार अपने मैसेज को रिपीट करेगा। हमने अगर 100 दफ़ा भी पढ़नी है तो यही किताब पढ़नी है, आपको इसकी अरबी समझ में आ जाए। इसका मैसेज हमारे अंदर, सारे मेहनत करने वालों ने मेहनत की है ये माशाल्लाह। हम ये मेहनत करके दीन के उलमा को रिप्लेस नहीं कर रहे, ना उसके मुतरज्जिमों को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ना हम उनकी तफसीर लिखने वालों, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। अपनी अदना कोशिश करते हैं कि जब अल्लाह के सामने पेश होंगे और उसने साफ बता दिया कि उस दिन हमारे वालिदैन नहीं आ सकेंगे हमारी मदद को, हम अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकेंगे, हमारे असातिज़ा किराम भी हमारी मदद को नहीं आएंगे, तो उस दिन हम क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, अल्लाह की बातों का जवाब क्या देंगे, क्या चीज़ पेश करेंगे। उस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये लाजमी है, यही करना है। हमने हर सबक में ये किया है। अल्लाह हमारा जज्बा बढ़ाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।